اوہ ددو، آئی لو یو۔ ہمیں بھی بہت خوشی ہوتی ہے آپ کو مسکراتے دیکھ کر، پاکیزہ نے اپنے دادا کے گال پیار سے کھینچتے ہوئے کہا۔ چاہے ان کا جتنا بھی روب دبدبا ہو، لیکن وہ اپنے بچوں کو ساتھ دیکھ کر بالکل بچوں کی طرح ہنستے مسکراتے۔ لیکن زاویار نہیں آیا۔ انہوں نے پریشانی سے کہا، دادا جانی، بھائی کے پیپر تھے، وہ فری ہو کر آ جائیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ پاس بیٹھی پریہا نے محبت سے کہا، اوکے میری پیاریوں۔ دادا جی نے دونوں کے سر پر بوسہ دے کر کہا، 2 ہفتے شادی کی تیاریوں اور گاؤں گھومتے کیسے گزر گئے بالکل بھی پتہ نہیں چلا۔ عنایا نے بیڈ پر نیچے گرتے کہا، ہاں مجھ سے پوچھو، نہیں پتہ چلا کہ کچھ لگتی۔ خالہ لوگ ابھی تک نہیں آئے، آج شام مہندی ہے۔ پاکیزہ نے منہ بسور کر کہا، میری جان، خالہ لوگ یا صرف خالہ کا بیٹا؟ عنایا نے اٹھ کر پاکیزہ کو آنکھ مارتے ہوئے کہا، جہنم میں جاؤ تم، اللہ پوچھے تمہیں۔ پاکیزہ نے عنایا کو کشن مارتے ہوئے کہا، یار آج رات مہندی ہے، آ جائیں گے آپ کے ہونے والے بچوں کے پاپا، تھوڑا صبر رکھیں۔ عنایا نے کہتے ہی روم سے باہر کو دوڑ لگائی، اس سے پہلے کہ پاکیزہ اب اس کا سر پھاڑ دیتی۔ بدتمیز عورت۔ پاکیزہ پیچھے سے بلش کرتی دانت پیس کر رہ گئی۔ عنایا جو مسکراتے باہر کو بھاگ رہی تھی، سامنے سے آتے زاویار سے بری طرح ٹکرا گئی۔ تم دیکھ کر نہیں چل سکتی کیا؟ زاویار جو اپنے لاسٹ سیمسٹر کے پیپر دے کر آج ہی آیا تھا، اس آفت سے ٹکرانے کے بعد اسے گھورتے ہوئے بولا۔ عنایا جو اس کی براؤن آنکھوں میں کھونے سی لگی تھی، زاویار کے الفاظ سن کر ایک دم سے ہوش میں آئی۔ میں تو نہیں چل سکتی، لیکن تم تو دیکھ کر چل سکتے تھے نا، مگر تم نہیں چلے کیونکہ تمہیں لڑکیوں سے ٹکرانے کا شوق ہے۔ عنایا نے بھی تپے ہوئے لہجے میں زاویار کو گھورتے ہوئے کہا، تمیز سے بات کرو، اور تم ہو کون پاگل لڑکی؟ زاویار نے عنایا کو سلگتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، میں خوبصورت حسینہ تمہیں سامنے نظر نہیں آ رہی؟ عنایا نے شرارت سے کہا، خوبصورت کا تو پتہ نہیں، ہاں چڑیل ضرور نظر آ رہی ہے مجھے سامنے اپنے۔ زاویار نے طنزیہ مسکرا کر کہا، ہاں تم خود جو چلتے پھرتے جن ہو، آس پاس چڑیلیں ہی نظر آئیں گی۔ عنایا نے زاویار کو شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا تب سے فضول بول رہی ہو؟ زاویار نے عنایا کا بازو پکڑ کر غصے سے کہا۔ زاویار کا بازو پکڑنا عنایا کو سٹپٹانے پر مجبور کر گیا۔ کیوں تمہیں اردو نہیں آتی جو فضول لگ رہا سب؟ اتنے تم انگریز بندر۔ عنایا نے خود کو کمپوز کر کے زاویار سے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے کہا، تم خود بندریا ہو پاگل، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زاویار نے عنایا کو گھورتے ہوئے کہا، تمہارا پیچھا۔ عنایا نے معصومیت سے کہا۔ اس کی بات پر زاویار کو جھٹکا لگا، کیا بکواس کر رہی ہو تم یہ؟ زاویار نے عنایا کو اس کے بازو سے پکڑ کر خود کی طرف کھینچتے ہوئے کہا، وہی جو سچ ہے، وہ تم ہی تھے نا جو میرا پرس چرا کر بھاگ گئے تھے، چور نہ ہو تو۔ عنایا نے شرارت سے زاویار کو دیکھ کر کہا اور اس سے خود کو دور کیا، تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ میں تمہیں ایسے کا دکھ رہا ہوں؟ زاویار نے غصے سے عنایا کو گھورتے ہوئے کہا، ہاں بالکل، شکل سے تو چور ہی لگتے ہو۔ عنایا نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ زاویار کو عنایا کی بات پر صحیح صدمہ لگا، وہ جو اس قدر دلکش تھا اسے چور لگ رہا تھا، یہی کہ تم چور ہو۔ عنایا زاویار کی زبان چڑھا کر اپنے واپس بھاگ گئی۔ کیا ہوا؟ ایسے بھاگتی ہوئی کیوں آ رہی ہو؟ کیا کارنامہ اب سر انجام دے کر آئی ہو؟ پاکیزہ نے عنایا کو گھورتے ہوئے پوچھا، جس سے کچھ اچھے کی امید نہیں تھی۔ یار باہر بہت ہی کیوٹ سا لڑکا تھا، میرا دل کیا میں اسے زیادہ باتیں کروں تو میں چور بول کر بھاگ آئی ہوں۔ عنایا نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ تمہیں وہ کیوٹ لگا تو تم اسے چور بول کر بھاگ آئی ہو؟ پاکیزہ کو عنایا کی بات سن کر صدمہ لگا، شکل سے کیوٹ ہے، ویسے سڑو ہے، پھر میں بھی اسے کہہ آئی ہوں جو میرا دل کیا۔ عنایا نے شرارت سے کہا، تم جھلی ہو، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، پاگل۔ پاکیزہ نے اس کے گال پر ہلکا سا تھپڑ لگا کر کہا، چلو جلدی سے ریڈی ہو جائیں، کچھ ہی دیر میں مہندی شروع ہو جانی ہے۔ پاکیزہ نے عنایا کو بازو سے اٹھا کر کہا، اہم اہم، فنکشن یا دیدار یار نصیب ہوگا آج؟ وہ عنایا نے پاکیزہ کو آنکھ مارتے ہوئے کہا، تم ہاں تم جہنم میں جاؤ۔ پاکیزہ کے الفاظ مکمل ہونے سے قبل ہی وہ چینجنگ روم میں بھاگ گئی تھی۔ ماشاء اللہ پاکیزہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو۔ عنایا نے پاکیزہ کو سر تا پاؤں پسندیدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جو مہندی کے دن کی مناسبت سے مختلف رنگوں کے امتیاز کا لہنگا پہنے، اوپر اورنج رنگ کی کرتی، گلے میں گرین رنگ کا دوپٹہ ڈالے، ماتھے پر ٹکا، کانوں میں جھمکے، ہاتھوں میں چوڑیاں، ہلکا پھلکا سا میک اپ کیے، وہ کسی کا بھی دل دھڑکا دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ یار پاکیزہ، آج تو پکا بائی پارس تم پہ اپنا دل ہار بیٹھیں گے۔ عنایا نے شوق نظروں سے پاکیزہ کو دیکھتے ہوئے کہا، ایکسکیوز می، وہ دل ہار بیٹھیں گے نہیں، وہ پہلے ہی مجھ پہ دل ہارے ہوئے ہیں، وہ بھی بچپن سے۔
پاکیزہ نے عنایا کو دیکھتے ہوئے رشک سے کہا، اللہ تمہارا یہ مان اس پہ ہمیشہ برقرار رکھے۔ عنایا نے پاکیزہ کا ماتھا چومتے ہوئے دل سے دعا دی، آمین، اور تم بھی اس خوبصورت سے لہنگا کرتی میں بہت حسین لگ رہی ہو۔ پاکیزہ نے عنایا کا رخسار کھینچتے ہوئے کہا، میں تو ہوں ہی خوبصورت۔ یہ کہہ کر عنایا کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور پاکیزہ سینڈل پہننے لگی۔ یار پاکیزہ، یہ حویلی پہلے ہی بہت خوبصورت ہے، آج تو بالکل دلہن کی طرح سجی ہوئی ہے۔ دیکھو مہندی کے لیے اسٹیج کو کس قدر خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ عنایا نے ہر چیز کو صراحتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، یار یہ سب دادا جان کی چوائس کے مطابق ہے، ان کا ٹیسٹ ہر چیز میں بہت اعلیٰ ہے۔ پاکیزہ نے محبت سے اپنے دادا جان کا ذکر کرتے ہوئے کہا، یار تمہارے کزن کی شادی پر کسی ریاست کا شہزادہ خود چل کر آیا ہے۔ پاکیزہ ادھر آؤ، دیکھو کس قدر شاندار بندہ ہے۔ عنایا نے پیچھے مڑ کر پاکیزہ کو کہا، شرم کر لو عنایا، بے شرم لڑکی کسی کو بھی تاڑ رہی کھڑکی میں کھڑی ہو کر۔ پاکیزہ نے عنایا کو تپے ہوئے لہجے میں کہا، یار سچی بہت پیارا ہے، دیکھو اب کسی سے بات کرتے مسکرا رہا ہے، اف یار اس کو تو ڈمپل پڑتے ہیں۔ عنایا کا لفظ ڈمپل سن کر پاکیزہ کے سینڈل کی اسٹرپ بند کرتے ہاتھ تھمے اور منہ سے بے ساختہ لفظ پارس نکلا، پارس۔ عنایا وہ پارس ہے کیا؟ پاکیزہ نے ایک دم کھڑے ہو کر دھڑکتے دل سے پوچھا۔ او یار وہ حویلی کے دروازے میں داخل ہو گیا، تم نے مس کر دیا۔ عنایا بغیر پاکیزہ کے الفاظ سنے اپنی ہی دھن میں بولی، عنایا وہ پارس تھا، مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ پاکیزہ نے آہستہ سے اپنے دل کی دھڑکن پر قابو پاتے عنایا کو کہا، وٹ؟ پاکیزہ وہ پارس ہے؟ سچی بہت پیارا ہے، اگر تم کہیں کی شہزادی لگ رہی ہو تو وہ بھی تمہیں برابر کی ٹکر دیتا ہے۔ یار بہت ہی حسین تھا وہ بھی جو باہر آیا تھا۔ عنایا نے ستائشی نظروں سے پارس کو یاد کرتے ہوئے کہا، اس کا مطلب وہ آ گیا ہے، نیچے موجود ہے۔ اف اللہ جی، میں کیا کروں؟ پاکیزہ نروس ہوتی اپنی دھڑکنوں کو معمول پر لاتی ہوئی بولی، ارے یار کیوں پزل ہو رہی ہو، جاؤ باہر جا کے ملو، اتنی دیر بعد ملنا ہے۔ عنایا نے پاکیزہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اتنا آسان ہے یہ تمہارے لیے، میری جان پہ بن گئی ہے، اور تم ہو کہ؟ پاکیزہ نے نروس ہوتے منہ بسور کر کہا، تم تو ایسے نروس ہو رہی ہو جیسے باہر تمہاری بارات کھڑی ہے اور آج رات تمہاری پارس کے سنگ بہت حسین رات ہے۔ عنایا نے شرارت سے پاکیزہ کو کہا، تم جہنم میں جاؤ، میں مر رہی اور تمہیں مستیاں سوج رہی، تم پر جب ایسا دن آئے گا تب پوچھوں گی۔ پاکیزہ نے عنایا کو گھورتے ہوئے کہا، اللہ معاف، میں کیوں ایسے پزل ہوں گی، میں تو خود نروس کرنے والوں میں سے ہوں۔ عنایا نے شوق لہجے میں کہا، عنایا قسم سے مجھے تمہارے اس پر ترس آتا ہے بے چارہ۔ پاکیزہ نے پریشانی سے کہا، اس کے لیے بعد میں پریشان ہونا، پہلے چلو نیچے چلیں سب کو ملنے، مطلب خالہ کو۔ اوپس سوری، خالہ کے بیٹے کو۔ عنایا نے شرارت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا، ایک قتل معاف ہوتا نا، قسم سے آج تم میرے ہاتھوں مر جاتی۔ پاکیزہ نے عنایا کو گھورتے ہوئے کہا، پارس لوگ جو ابھی ابھی آئے تھے باقی سب حویلی میں داخل ہو گئے تھے سوائے پارس کے، وہ رک گیا تھا اسد کی وجہ سے۔ وہ دونوں باہر کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اسد اور پارس کی دوستی کافی گہری تھی، وہ جانتا تھا پاکیزہ حسن پارس کے لیے کتنی اہمیت کی مالک ہے۔ آج لوگ پاکیزہ سے ملیں گے، کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اسد نے پارس کو شاید سے دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہارے دانت توڑ دوں گا اگر آج کے دن تم نے کوئی فضول بکواس کی تو، قسم سے۔ پارس نے تپے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں خود تو تم خوبصورت ہو، آتے جاتے تم پہ لڑکیاں مرتی ہیں، ہم غریبوں کو پہلے ہی کوئی نہیں پوچھتا اور اوپر سے تم دانت توڑ دو میرے، کوئی بالکل ہی گھاس نہ ڈالے۔ اسد نے منہ بسور کر پارس کو کہا، اور اسد کی بات پر پارس ہلکا سا مسکرا دیا، زیادہ ڈرامے بازی نہ کرو، جانتا ہوں تمہیں اچھے سے۔ پارس نے اسے گھورتے ہوئے کہا، اور چلو اندر، دادا جانی اور باقی سب سے ملنا ہے۔ وہ دونوں حویلی کے اندر بڑھ گئے۔ سب سے پہلا سلام دعا کے بعد پارس دادا جان سے ملنے ان کی طرف بڑھ گیا۔ جب اصغر صاحب نے پارس کو اپنی طرف آتے دیکھا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی اور پارس کے 13 سال پہلے کے کہے گئے وہ الفاظ یاد آئے، دادا جانی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو۔ پارس نے ادب سے اصغر صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جی بیٹا بولو، میں سن رہا ہوں۔ دادا جی نے شفقت سے کہا، دادا جان میں نے سنا ہے گاؤں کے لوگ بہت محبت پرست ہوتے ہیں اور اپنی زبان کے پکے ہوتے ہیں، جان دے دیتے ہیں مگر اپنی بات سے نہیں پیچھے ہٹتے۔ پارس نے اصغر صاحب کو دیکھتے ہوئے پختہ لہجے میں کہا۔ پہلے تو اصغر صاحب حیران نظروں سے اس 10 سالہ بچے کو دیکھتے رہے، پھر سنبھل کر بولے، جی بالکل صحیح سنا ہے، لیکن مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ دادا جی نے پارس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں آپ سے کچھ مانگنے آیا ہوں، وہ آپ کو ہر صورت دینا ہوگا۔ آج مجھے امریکہ جانا ہے اپنی فیملی کے لیے، لیکن بہت جلد لوٹوں گا، وہ آپ سے لے جاؤں گا۔ پارس نے یقین سے اصغر صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا، اور وہ کیا ہے بیٹا جی؟ اصغر صاحب نے حیرت سے پارس سے پوچھا، وہ پاکیزہ حسن ہے، آپ کی پوتی۔
وہ آج سے ادھر میری امانت ہے، واپس آؤں گا اس کا شہزادہ بن کر، اسے لے جاؤں گا، اسی لیے آپ اس کی بات کبھی کہیں اور نہیں کریں گے۔ اکثر گاؤں میں زبان دے دی جاتی ہے جلد ہی، لیکن پاکیزہ حسن کے لیے صرف مجھے زبان دی جائے۔ پارس نے سچائی سے اصغر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اور اگر میں انکار کر دوں تو؟ اصغر صاحب نے پارس کا امتحان لینے کی غرض سے کہا۔ ویسے بھی اتنے چھوٹے سے بچے سے اتنی بڑی باتیں سن کر ان کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ نہیں، آپ نہیں کر سکتے انکار، وہ میری ہے، وہ آسمان سے میرے لیے اتاری گئی ہے، صرف اور صرف پارس ضیاء کے لیے، اور میں وعدہ کر چکا ہوں میں اس کا شہزادہ بن کے آ کر اسے لے جاؤں گا، اس وجہ سے زبان تو آپ کو مجھے دینی ہی ہوگی۔ پارس نے عقیدت سے اصغر صاحب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ تو تھا پارس کے لہجے میں اور آنکھوں میں، پارس کی سچائی اور بہادری نے اس قدر بھائی کہ وہ انکار ہی نہیں کر سکے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ کی امانت ہے، آپ اسے لے جانا، اس کی پڑھائی کے بعد۔ اصغر صاحب نے پارس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اور دادا جان کیسے ہیں؟ پارس نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام کر کھڑا کر کے گلے لگاتے ہوئے کہا، اور وہ خیالوں کی دنیا سے حقیقت میں آئے۔ پارس کو ساتھ لگائے انہیں دلی خوشی ہوئی اور اپنی دی گئی 13 سال پہلے کی زبان پر فخر محسوس ہوا۔ وہ بالکل شہزادوں جیسا ہی تھا۔ میں بالکل ٹھیک، میرے بچے تم کیسے ہو؟ اصغر نے پارس کا ماتھا چومتے محبت سے کہا۔ آپ کی دعائیں ہیں دادا جان، پارس نے بھی محبت سے جواب دیا۔ اسد نے بھی آگے بڑھ کر سلام لی، پھر وہ آپس میں باتوں میں مشغول ہو گئے۔ عنایہ جو پاکیزہ کو باہر لے جانے کے لیے منا رہی تھی لیکن وہ مان نہیں رہی تھی، اتنے میں مہوش، معروف اور ماہا، سدرا اور ملیحہ بیگم کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گئیں۔ پاکیزہ جلدی سے اٹھ کر سب سے نروس ہوتی ملی۔ ماشاءاللہ پاکیزہ، بہت بڑی ہو گئی ہو اور بہت خوبصورت بھی، سدرا نے آگے بڑھ کر پاکیزہ کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، جس پر پاکیزہ جھنپ گئی۔ اور یہ مہوش اور معروف ہیں، ساتھ ماہا ان کے پھپھو کی بیٹی۔ ملیحہ نے آگے بڑھ کر سب کو پیار کرتے ہوئے ان کا تعارف کروایا۔ اور بچوں، یہ عنایہ ہے پاکیزہ کی بیسٹی۔ ملیحہ نے پھر عنایہ کا بھی تعارف کروایا۔ سب لڑکیاں آپس میں باتیں کرنے لگی، ملیحہ اور سدرا آپس میں۔ چلو بچوں، اب جلدی سے نیچے چلو، حنا کی رسم شروع ہونے والی ہے، ملیحہ نے لڑکیوں کو کہا، اور سب نیچے کی جانب چل دیں۔ خوشگپیوں میں مصروف جب اچانک پاکیزہ کی نظر دائیں جانب اٹھی، اس کے دل کی دھڑکن تھمی۔ پارس جو اصل سے باتوں میں مصروف تھا، اچانک محسوس ہوا وہ آس پاس ہے۔ اس نے نظریں ادھر ادھر گھمائی تو اس پر آ کر ٹھہر گئیں۔ دونوں نظروں کے راستے دل میں ایک دوسرے کو اتارنے لگے۔ پارس بلیک شلوار قمیض میں گردن پر بلیک چادر ڈالے نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ دونوں کا ایک دوسرے سے نظریں ہٹانا مشکل ہونے لگا۔ بس کر دے یار، کتنا دیکھے گا، اب کیا کچا نگلنے کا ارادہ ہے؟ اسد نے پارس کے کان میں گھس کر سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ پارس ایک دم سے ہوش میں آیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ پارس نے اسد کو چڑھا کر کہا۔ دوسری طرف عنایہ بھی پاکیزہ کو بالوں سے پکڑ کر نیچے لے گئی۔ شرم نہیں آتی؟ پہلے تو روم سے نہیں نکل رہی تھی، اب پارس سے آنکھیں ہی نہیں ہٹ رہی تھیں، عنایہ نے پاکیزہ کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، جس پر پاکیزہ جھنپ گئی۔ اوکے یار، رک، میں بھی آتی ہوں، پلیز سب سنبھال لینا، پاکیزہ عنایہ کو کہتی جلدی سے حویلی کے اس کارنر میں آ گئی جہاں وہ اور پارس اکثر باتیں کیا کرتے تھے، اور کوئی مشکل سے ہی ادھر آتا تھا۔ پاکیزہ یہاں آ کر آسمان پر موجودہ چاند کو دیکھنے لگی اور ساتھ ساتھ اپنی بڑھتی ہوئی دھڑکنوں کو معمول پر لانے کی کوشش کرنے لگی۔ تم آ گئے پارس، فائنلی، کتنے دلکش لگ رہے ہو نا، میرا دل کر رہا تھا آگے بڑھ کر تمہاری نظر اتار لوں۔ پاکیزہ آسمان پر موجود چاند میں پارس کا چہرہ تلاش کرتے اس سے باتیں کرنے لگی۔ جانتے ہو پارس، میں نے تمہیں بہت یاد کیا ہے، ہر پل، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، پتہ ہی نہیں چلا کب تم میری زندگی میں اس قدر ضروری ہو گئے۔ تمہارے بغیر اب جینے کا تصور بھی موت لگتا ہے، تم ہمیشہ میرے رہنا پلیز۔ پاکیزہ جو دل ہی دل میں پارس سے محو گفتگو تھی، اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جیسے ہی اس نے مڑ کر دیکھنا چاہا، کسی کے سینے سے ٹکرا گئی۔ اسٹے ہیئر پلیز، ڈونٹ موو، آئی واننا فیل یو فار سم ٹائم پلیز۔ اس سے پہلے وہ پیچھے ہوتی، اس کے سینے سے ایک گمبھیر اور ایک بھاری آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ الفاظ اور آواز سن کر پاکیزہ کے دل کی دھڑکن اس قدر بڑھی کہ اسے خدشہ ہوا کہ دل ابھی ساری حدیں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ پارس کا حال میں جب پاکیزہ کہیں نہیں دکھائی دی تو اس کے دل نے گواہی دی کہ وہ ادھر ہی موجود ہوگی، اسی لیے وہ بھی ادھر ہی چلا آیا۔ پاکیزہ 2 قدم پارس سے پیچھے ہوئی اور بغیر اس کی طرف دیکھے خود کو سنبھالتے حویلی کی طرف بڑھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ تیسرا قدم اٹھاتی، پارس نے پاکیزہ کو اس کی کلائی سے تھام کر خود کے قریب کیا اور دوسرے ہاتھ سے پاکیزہ کو اس کی تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کی طرف کیا۔ پاکیزہ، میری طرف دیکھو پلیز، میں 13 سال اس چہرے کو دیکھنے کے لیے ترستا آیا ہوں۔
میں تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں. تمہیں پتہ ہے جب میں نے تمہیں سیڑھیاں اترتے دیکھا میرا دل کیا تمہیں جا کر چھو کر دیکھوں, تمہارے ہونے کو محسوس کر سکوں, خود کو یقین دلا سکوں تم سچ میں موجود ہو, تمہیں ساری دنیا سے چھپا کر اپنے دل میں رکھ لوں جہاں صرف میری رسائی ہو اور کسی کی بھی نہیں. پارس نے پاکیزہ کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس کے پہنے ہوئے جھمکوں کو اپنے ہاتھوں سے چھوا جو اس کے کان میں سجے اچھے لگ رہے تھے. پارس کی باتیں اور نزدیکی سے پاکیزہ لرزنے لگی اور اوپر سے دل نے الگ شور برپا کیا ہوا تھا. پارس چھوڑیں پلیز, ویسے بھی میں آپ سے بہت ناراض ہوں. پاکیزہ نے کچھ الفاظ لڑکھڑاتے اور باقی خود کو کمپوز کر کے بولی, کیوں ناراض ہو مجھ سے, بولو. پارس نے معصومیت سے پاکیزہ کو تھوڑا اور قریب کر کے اس کی کلائیوں میں موجود چوڑیوں کو اپنی انگلیوں سے ہلاتے ہوئے کہا, کیونکہ آپ کو میری کوئی فکر نہیں ہے, نہ آپ نے مجھے مس کیا اور نہ ہی آپ مجھ سے ملنے آئے. پاکیزہ نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر قابو پاتی پارس کو خود سے دور دھکیل کر منہ پھلا کر کہا, پاکیزہ اگر تم یہ شکایتیں ایسے منہ بنا کر کرو گی نا تو قسم خدا کی میں کوئی گستاخی کر بیٹھوں گا اور پھر تمہیں بہت شکایت ہوگی. پارس نے پاکیزہ کے لبوں کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے ساتھ اپنے انگوٹھے سے پاکیزہ کے لبوں کو چھوتے ہوئے کہا. پارس کی نظروں اور باتوں کا مفہوم اور حرکت سے پاکیزہ سٹپٹائی اور ساتھ ہی 2 قدم پارس سے دور ہوئی. شرم نہیں آتی کیا, امریکہ جا کے آپ خراب نہیں ہو گئے؟ پاکیزہ نے اپنی سبز آنکھوں سے پارس کو گھورتے ہوئے کہا, نہیں میری جان, امریکہ میں تو بہت ہی شریف تھا, ہاں مگر تمہیں دیکھ کر میرا دل ضرور کچھ گستاخیاں کرنا چاہ رہا ہے. پارس نے پاکیزہ کو اس کی کمر سے پکڑ کر خود کے نزدیک کرتے ہوئے کہا, اور تم کیا کہہ رہی تھی, میں نے تمہیں یاد نہیں کیا میری جان, یاد نہیں کیا جاتا جنہیں بھولا نہیں جاتا ہو. تم تو جب دنیا میں آئی تھی تب سے میرے دل کے نزدیک ہو, اب تو میری سانسوں میں بستی ہو, کیا کوئی کبھی سانس لینا بھی بھول سکتا ہے؟ پارس نے پاکیزہ کے جھمکے چھوتے ہوئے سرگوشی نما الفاظ میں کہا جو پاکیزہ کے دل کی گہرائیوں تک سرشار کر گئے. شرم اور جھجک سے پاکیزہ کی پلکیں لرزنے لگی, اور مزید آپ کیا کہہ رہی تھی کہ میں آپ کو ملا نہیں, تو اس میں کیا ہے میری جان, ابھی مل لیتے ہیں, آپ اگر اجازت دیں میں آپ کو حق کر لوں. پارس نے پاکیزہ کے چہرے پر بکھرے رنگوں کو اپنی نگاہوں میں بساتے ساتھ چوڑیوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے کھنکھناتے شوق لہجے میں کہا, پارس بہت برے اور بے شرم انسان ہیں آپ. پاکیزہ نے پارس کو خود سے دور دھکیل کر شرم سے چور لہجے میں کہا, یہ کیا بات ہوئی, ایک تو میڈم کو شکایت کے حل بتا رہا, اوپر سے مجھے ہی بے شرم کہہ رہی. پارس نے آگے بڑھ کر پاکیزہ کے بال جو چہرے پر بکھر رہے تھے انہیں کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے کہا, آپ بہت برے ہیں, اللہ پوچھے آپ کو, اندر چلیں مہندی کا فنکشن شروع ہو گیا ہوگا. پاکیزہ نے پارس کو منہ بنا کر کہا, رکو نا پلیز, ابھی تو میں نے تمہیں ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں, اور ادھر آؤ 1 منٹ پھر چلتے ہیں. پارس نے پاکیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا, جی بولیں. پاکیزہ نے پارس کے قریب آ کر کہا. پارس نے اپنے جیب سے رومال نکال کر پاکیزہ کے ہونٹوں پر موجود لپسٹک ہٹا کر بالکل نہ ہونے کے برابر کر دی. پاکیزہ نے نا سمجھی سے پارس کی طرف دیکھا اور پوچھا, یہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے نہ جانا, یہ میرا دل بے ایمان کر رہی ہے, میرا دل کر رہا ہے کچھ گستاخیاں کروں, اور ابھی میں ایسا کوئی حق نہیں رکھتا, اسی لیے ہٹا دی. پارس نے پاکیزہ کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا, پارس تم بھی نا. پاکیزہ پارس کو خود سے دور دھکیلتے بلش کرتے اندر بھاگ گئی. حویلی کے پیچھے سے پارس کا کہکہا بے ساختہ تھا. 2 آنکھوں نے یہ منظر انتہائی نفرت اور حسد سے دیکھا تھا. اوہ, تو یہ وجہ ہے پارس زیا, اسی وجہ سے میری 2 ہفتوں کی محنت ضائع گئی ہے. لیکن مزید نہیں, بہت جلد یہ وجہ جڑ سے کھینچ کر ختم کر دی جائے گی اور تم بس دیکھتے رہ جاؤ گے. ہا 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 ہا. اوہ, تو تم ادھر بیٹھے ہنس رہے ہو, میں تمہیں پوری حویلی میں ڈھونڈ رہا تھا, پھر یوں ہی ادھر نکل آیا تو تم نظر آ گئے. کیا کر رہے ہو ادھر, اکیلے مسکرا کیوں رہے ہو, کہیں پاگل واگل تو نہیں ہو گئے؟ اسد نے پارس کو حیرانی اور پریشانی سے دیکھتے ہوئے کہا. کچھ نہیں یار, چل اندر چلتے ہیں. پارس نے اندر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا. پہلے مجھے بتا کس خوشی میں مسکرایا جا رہا ہے؟ اسد نے اپنا سوال واپس دہرایا. تجھے کیا ہوا ہے, تو کیوں بیویوں کی طرح سوال کر رہا ہے, چل میرے ساتھ اندر. پارس نے اسد کو گھورتے ہوئے کہا. ہاں 13 سال پرانی محبت جو مل گئی, اب مجھ میں تو نقص ہی نظر آنے ہیں. اسد نے منہ بنا کر کہا. ڈرامے بازیاں بند کر, چل اب اندر کی طرف. پارس نے مسکراتے ہوئے کہا. ادھر آؤ تم پاگل لڑکی, تمہیں پتہ ہے آنٹی نے تمہارے بارے میں کتنا پوچھا ہے, اتنی مشکل سے ان کا دھیان یہاں وہاں کی باتوں میں لگایا ہے. پاکیزہ جو ابھی آئی ہی تھی, انایا اس کا بازو پکڑ کر ایک سائڈ پر لے جاتی ہوئی بولی. وہ یار میں بس نروس ہونے کی وجہ سے پاکیزہ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا. کیا بس, آگے بھی بولو, انایا نے پاکیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا.
یار وہ اس سے پہلے پاکیزہ اپنی بات مکمل کرتی اس کی نظر سامنے سے آتے پارس پر پڑی، پھر اس نے غور کیا وہ انہی کی جانب آ رہا ہے۔ یہ ادھر کیوں آ رہے ہیں اب؟ عنایہ پلیز کچھ کرو یار، پاکیزہ نے نروس ہوتے دھڑکتے دل کے ساتھ عنایہ کو کہا۔ کون کدھر آ رہا ہے یار؟ کس کا کیا کروں میں؟ کیا بول رہی ہو تم؟ عنایہ جو پاکیزہ کا ہی چہرہ دیکھ رہی تھی ناسمجھی سے بولی، یار سامنے دیکھو گی تو پتہ چلے گا نا۔ پاکیزہ نے جھنجھلاتے عنایہ کا چہرہ سامنے کرتے ہوئے کہا، جہاں پارس اسد کے ساتھ انہی کی طرف آ رہا تھا۔ تو اس میں کون سی بات ہے یار، شادی والا گھر ہے، اس کی مرضی جہاں دل چاہے جائے، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ تم نے کون سا صرف خود کے نام یہ جگہ بک کروا رکھی ہے؟ عنایہ نے منہ بنا کر پاکیزہ کو کہا، تم جہنم میں جاؤ اور یہ ادھر کیا لینے آ رہا ہے دوسری جانب جائے۔ پاکیزہ نے نروس ہوتے اپنے دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے کہا، جو پارس کے ہر ایک قدم اپنی طرف تیزی سے بڑھتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ پارس پاگل ہو گیا ہے کیا؟ ادھر کیا لینے جا رہا ہے؟ اگر کسی نے نوٹ کر لیا یہ گاؤں کی شادی ہے، پاگل انسان، شرافت سے آنٹی لوگوں کے ٹیبل کی طرف چل۔ اسد نے پریشانی سے پارس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یار تو اپنا منہ بند رکھ، سامنے دیکھ پاکیزہ کیسے نروس ہو رہی ہے، گھبراہٹ کے تاثرات اس کے چہرے کو اور بھی زیادہ دلکش بنا رہے ہیں، مجھے یہ قریب سے دیکھنی ہے جا کر۔ پارس نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، حد ہے یار، وہ اتنا گھبرا رہی ہے اور تمہیں اپنی دیوانگی سوجھ رہی ہے، چلو واپس۔ اسد نے پارس کو تپے ہوئے لہجے میں کہا، تو چپ چاپ چل میرے ساتھ، ورنہ نہیں تو جا اپنا راستہ ماپ۔ پارس نے بھی اس دفعہ اسد کو چڑھ کر کہا۔ پارس اور پاکیزہ کے درمیان اب بس 4 قدم کی دوری تھی، ایک کی نظر میں زمانے بھر کی شرارت اور دوسرے کی نظر میں زمانے بھر کی گھبراہٹ۔ پارس نے ایک قدم مزید پاکیزہ کی طرف بڑھایا، پاکیزہ نے عنایہ کے ہاتھ پر گرفت مزید سخت کر دی اور گھبراہٹ کے مارے یہاں وہاں دیکھنے لگی، لیکن پارس رکا اور پاکیزہ کے حال پر ترس کھاتا اپنے قدم سدرا اور ملیحہ لوگوں کے ٹیبل کی جانب بڑھا گیا۔ پارس کے دوسری طرف چلے جانے پر پاکیزہ نے لاکھ دفعہ دل میں شکر ادا کیا، آؤچ، اب چھوڑ بھی دو ظالم لڑکی میرے ہاتھ کو، اور کتنے ناخن مارو گی؟ چلا گیا ہے پارس، عنایہ نے منہ بسوڑتے پاکیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو پزل ہونے کی وجہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیے ہوئے تھی۔ سوری یار، یہ سب پارس کا قصور ہے، جو میں نروس ہو گئی، اسے چھوڑوں گی نہیں، بندر نہ ہو تو۔ پاکیزہ نے عنایہ کے ہاتھ سہلاتے اور ساتھ پارس کو گھورتے ہوئے کہا، جو اب ٹیبل پر ان سب سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ پارس بھائی کیسے ہیں آپ؟ اسد اور پارس جیسے ہی ٹیبل پر پہنچے پریحہ نے چہکتے ہوئے پوچھا، پارس بھائی کی کچھ لگتی؟ یہاں میں بھی ساتھ کھڑا ہوں اس کے، میرا حال بھی پوچھ لو۔ اسد نے منہ بسوڑتے پریحہ کو کہا، اوہ سوری، مجھے تو بس پارس بھائی ہی دکھے، آپ تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہے۔ پریحہ نے شرارت سے اسد کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کی بات پر پاس بیٹھے سب لوگ ہنسنے لگے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، میری گڑیا کیسی ہے؟ پارس نے پریحہ کا رخسار کھینچتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، میں جا کر پاکیزہ سے بات کر لیتا ہوں، آپ سب سے ناراضگی اب میری۔ اسد نے منہ بنا کر دور کھڑی پاکیزہ کو دیکھتے ہوئے کہا، ایکسکیوز می۔ پارس نے اسد کو گھورتے ہوئے کہا، کیا ہے؟ وہ میری پھپھو کی بیٹی ہے اور بہن ہے میری، کیا میں اس سے بات نہیں کر سکتا؟ اسد نے تپے ہوئے لہجے میں پارس کو سرگوشی نما الفاظ میں کہا، اوہ سوری، جاؤ مل لاؤ اپنی پیاری بہن سے۔ پارس کے الفاظ بہن پر زور دیتے اسد کو مسکراتے ہوئے کہا، جس پر اسد پارس کو صرف گھور کر رہ گیا۔ پارس بھائی، آپ پاکیزہ سے ملے ہیں؟ وہ کافی ایکسائٹیڈ تھی آپ سے ملنے کے لیے، کہہ رہی تھی ان کا بچپن کا دوست آ رہا ہے۔ پریحہ نے معصومیت سے پارس کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں یار، ہماری کدھر اتنی قسمت، وہ تو لفٹ ہی نہیں کروا رہی، ابھی بھی نہ جانے کدھر غائب ہے۔ پارس نے چہرے پر زمانے بھر کی معصومیت سجاتے شرارت سے کہا، اوہ میں ابھی بلا کر لاتی ہوں، آپ رکیں۔ پریحہ کہہ کر پاکیزہ کی طرف بڑھ گئی۔ سب بچپن سے پاکیزہ اور پارس کی دوستی سے واقف تھے، اسی لیے مسکراتے ان کی باتیں سن رہے تھے، سوائے ایک وجود کے جو غصے کے گھونٹ پی کر رہ گیا تھا۔ ہاتھ کو چھوڑو، یہ تمہاری لپسٹک کدھر غائب ہے؟ عنایہ نے پاکیزہ کے ہونٹوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس پر پاکیزہ کا ہاتھ اپنے لبوں پر گیا اور اس کے ذہن میں پارس کے حرکت اور الفاظ گونجے، وہ نہ چاہتے ہوئے بلش کرنے لگی۔ اہم اہم اہم، کچھ گڑبڑ ہے؟ تم مجھے بتا سکتی ہو؟ عنایہ نے معنی خیز لہجے میں پاکیزہ کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں تو۔ وہ اس سے پہلے کہ پاکیزہ اپنی بات مکمل کرتی پریحہ پاکیزہ کو بلانے چلی آئی۔ آپ کو ادھر سب بلا رہے ہیں، چلیں۔ پریحہ نے آ کر کہا، اوکے گڑیا چلو۔ پاکیزہ نے جلدی سے کہا، آخر کب تک بچو گی؟ ابھی تو پریحہ بچا گئی، کمرے میں تو جانا ہی ہے نا؟ عنایہ نے پاکیزہ کے کان میں سے گوشی نما الفاظ میں کہا، جس پر پاکیزہ مسکرا دی اور پھر آگے بڑھ گئی۔ یہ لیں بھائی، آ گئی آپی۔ پریحہ نے پاکیزہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پارس کو کہا۔ پارس نے محبت پاش نظروں سے پاکیزہ کو دیکھا، جو نروس ہونے کی وجہ سے اپنے لب کاٹ رہی تھی۔ بیٹا سلام دو، کدھر تھی اتنی دیر سے؟ ملیحہ نے محبت سے پاکیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں ماما آنٹی ایکچولی پاکیزہ کا جوتا تنگ ہونے کی وجہ سے چلنے میں دقت ہو رہی تھی، اسی وجہ سے وہ روم میں واپس جوتا تبدیل کرنے گئی تھی۔
اس سے پہلے پاکیزہ جواب دیتی عنایا نے جلدی سے بولا، جس پر پاکیزہ نے اس کو تشکر بھری نظروں سے دیکھا۔ واقعی پاکیزہ جوتا بدلنے گئی تھی یا کچھ اور؟ مہا نے پاکیزہ کو چبھتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سب نے حیرت سے مہا کو دیکھا اور پھر پاکیزہ کو، جس کا چہرہ فک ہوا تھا۔ ہاں میں کہہ رہی ہوں نا، عنایا نے تپے ہوئے لہجے میں مہا کو گھورتے ہوئے کہا۔ او اچھا، مہا نے معنی خیز انداز میں پاکیزہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سب کا مہا کو یوں کہنا انتہائی ناگوار گزرا، مگر اس کا مہمان ہونے کی وجہ سے لحاظ کر گئے۔ پارس کا دل کیا کہ اس کا گلا دبا دے، مگر ضبط کرتا بیٹھا رہا اور انتہائی غصے سے مہا کو دیکھا۔ سوری پاکیزہ، میں نے یوں ہی کہہ دیا، پلیز۔ پارس کی نگاہوں میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ وہ سوری بولنے پر مجبور ہو گئی۔ چلیں آئیں آپ سب لوگ بھی مہندی کی رسم کر لیں۔ اور یہ زاویار کدھر ہے؟ یاسمین، جو کہ ملیحہ کی جیٹھانی تھی، آ کر سب سے محبت سے کہا۔ بھابھی، زاویار کے سر میں کافی درد تھا، کہہ رہا تھا رسم کے دوران بلا لیجیے گا۔ میں بلاتی ہوں، ہم سب بھی آ رہے ہیں اسٹیج کی طرف، ملیحہ نے احترام سے کہا۔ اور پھر سب رسم کے لیے بڑھ گئے۔ سب اسٹیج پر جا کر مہندی کی رسم ادا کر رہے تھے جب پاکیزہ ایک طرف آ کر سب خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ مہا کی باتوں کی وجہ سے اس کے دل میں اداسی سی اتر آئی تھی۔ پاکیزہ، اس رسم کے بعد تم مجھے وہاں ملنے آؤ گی جہاں ہم ملتے ہیں، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ پارس نے پاکیزہ کے پیچھے کھڑے ہو کر سرگوشی نما الفاظ کہے جو صرف پاکیزہ کی سماعتوں سے ٹکرائے تھے۔ وہ جو اپنے دھیان مہندی کی رسم دیکھنے میں مصروف تھی، پارس کی سرگوشی پر ایک دم سے گھبرا گئی، لیکن پیچھے دیکھنے کی غلطی ہرگز نہیں کی۔ پارس، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے، پاکیزہ نے دھیمی آواز میں پارس کو تپے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، پہلے تم مسکراؤ، اداسی اچھی نہیں لگ رہی، پلیز، ورنہ میں جا کر قسم سے اس مہا کا منہ توڑ دوں گا۔ پارس نے سرگوشی نما الفاظ میں پاکیزہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ جاؤ یہاں سے پلیز۔ پاکیزہ نے پہلے تو غصے سے بعد میں التجائیہ کہا۔ ہاں میں تمہارے لیے پاگل ہوں، اگر تم نہیں مسکراؤ گی تو میں سچی میں جا کر وہ کر آؤں گا، پارس نے آہستہ مگر کڑخت لہجے میں کہا اور ساتھ ہی پاکیزہ کا ہاتھ تھام لیا۔ پارس، تمہارا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ سب موجود ہیں یہاں، ہاتھ چھوڑو میرا پلیز، پاکیزہ نے پریشانی سے پارس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نہیں چھوڑ رہا پاکیزہ، اور مجھے یہاں کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کیا کہتا ہے اور کیا کرتا ہے، مجھے صرف تم سے غرض ہے، پارس نے دھیمی آواز میں پاکیزہ کے کان میں گھراتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں ٹھیک ہوں، دیکھو اسمائل کر رہی ہوں، اب چھوڑو ہاتھ، پاکیزہ نے پارس کی طرف گھوم کر مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ فیک اسمائل ہے، صحیح والی کرو پلیز، میرے لیے، تمہیں ایسے دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے، پارس نے سنجیدگی سے منہ بنا کر کہا۔ پارس کی اتنی فکر اور اوپر سے منہ بنانے پر پاکیزہ مسکرا دی، اسے اپنے سامنے کھڑے شخص سے جی بھر کر پیار آیا۔ گڈ گرل، پاکیزہ کے دل سے مسکرانے پر پارس نے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا پارس، اب تو ہاتھ چھوڑو پلیز، پاکیزہ نے گھبراتے ہوئے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم مجھے وہاں ہی ملنے آؤ گی، مجھے کچھ کہنا ہے، پھر چھوڑوں گا۔ میں نہیں آنا، پاکیزہ نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ اوکے، پھر میں پیچھے ہٹ رہا ہوں، اب اس طرح کھڑا ہوں گا کہ سب کو میرے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ نظر آئے گا، پارس نے شرارت سے پاکیزہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اب تم مجھے دھمکی دو گے؟ پاکیزہ نے پارس کو گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں میری جان، عمل کر کے دکھاؤں گا، تمہارے پاس 10 سیکنڈ ہے، پارس نے پاکیزہ کو شوق نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ 1 2 3 4 5 اوکے میں آؤں گی، پاکیزہ نے جلدی سے کہا، اسے پارس سے کسی بھی چیز کی امید تھی۔ پارس نے پاکیزہ کا ہاتھ اپنی گرفت میں زور سے دبا کر چھوڑ دیا اور ساتھ پاکیزہ کو آنکھ مارتا 2 قدم دور کھڑا ہو گیا۔ تم انتہائی بے شرم انسان ہو، پاکیزہ پارس کے آنکھ مارنے پر جھنپ کر بولی تھی، جس پر پارس مسکرا دیا۔ مجھے زہر لگتا ہے تمہارے یہ ڈمپل، پاکیزہ نے منہ بنا کر کہا۔ ان کے پیچھے پاکیزہ کی پسندیدگی جانتے ہوئے پارس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ دور کھڑی ملیحہ اور سدھا نے بھی انہیں ایک ساتھ دیکھا تھا اور ان دونوں کی خوشیوں کو دل ہی دل میں نظر اتاری تھی۔ مجھے پاکیزہ دے دو ملیحہ، مجھے بہت پسند ہے، میرے بیٹے کی خوشیوں کی وجہ ہے، میں ہمیشہ اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی اسے، سدرا نے محبت سے ملیحہ اور پھر اپنے بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں آپی، میں بس ایک دفعہ حسن سے بات کر لوں، مجھے یقین ہے وہ بھی انکار نہیں کریں گے، ملیحہ نے بھی محبت سے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔